अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, नाश्ता भी मैं करने लगी हूँ। अम्मी नाश्ता बना रही थी तो मैं अम्मी के पास आके बैठ गई किचन में ही। और अम्मी ने ना अभी ही आटा गूंदा था। अम्मी कहती हैं कि जब फ्रेश आटा गूंदा हो तो उससे पराठा अच्छा बनता है। तो अभी सुबह गूंदा था। मैं थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ आज, तो रात में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, तो सुबह फिर देर हो जाती है। तो यहाँ पे अम्मी पराठा बना रही हैं और चूल्हे अम्मी के ख़राब हैं, वो जलते ही नहीं है। तो बर्नर ये रखा हुआ है, तो इसी पे ना खाना वगैरह बनाते हैं, चूल्हे पे नहीं बनाते। और ये बर्नर जो है इसका पाइप बाहर से आया है ना, इसलिए किचन में ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। ये इधर ही यहीं पे रख लिया है अम्मी ने। और रात में खाना बाहर बना लेते हैं और दिन में, और सुबह नाश्ता इधर किचन में इसको रख के तो बना लेते हैं। अच्छा, कल मैंने व्लॉग डाला था, फिर मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो गलती से पोस्ट हो गया था। वो मैंने नहीं करना था, वो जस्ट मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे, और अभी नहीं कुछ टाइम पहले लगाई थी, और वो पता नहीं कैसे अपलोड हो गया। तो फिर मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे ना मैं बर्तन वॉश करने आ गई थी। मैंने कहा मैं खड़े होकर जो काम कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बैठ बैठ के भी, लेट लेट के भी इंसान थक जाता है, और लेट लेट के कमर इतनी दुखती है ना। तो मैंने कहा कि मैं अभी यहाँ पे खड़े होके ना, बैठ के तो नहीं धो सकती नीचे, तो मैं खड़े होके बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन वॉश कर रही हूँ। कुछ सुबह के नाश्ते के हैं, कुछ रात के खाने के हैं। और अम्मी के लिए भी दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि अम्मी बेचारी अकेली हैं और काम उनके बहुत से होते हैं। सिस्टर भी है, वो भी करती है घर के कामों की, मैं बात नहीं कर रही, मैं बाहर के कामों की बात कर रही हूँ। अम्मी बेचारी सुबह उठती हैं और सुबह अम्मी चादर पहनती हैं ना, और मतलब हर काम, हर चीज़ अम्मी को खुद करना पड़ता है। एक मैं कहती हूँ अकेली औरत के लिए घर चलाना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, जब मर्द कोई ना हो घर का। तो रात को अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड किया। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था अम्मी को देख के। ब्लड प्रेशर अम्मी का बहुत ज़्यादा लो हो गया था, क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरी अम्मी को यरकान भी है, तो जिसकी वजह से ना अम्मी की हिम्मत इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी सुबह उठती हैं, सफाई वगैरह जो सिस्टर करती है, फिर वो जो भी कूड़ा वगैरह होता है पहले तो वो फेंकने जाती हैं। और उसके बाद अम्मी लोगों के घर ना पानी साफ़ नहीं है, मतलब पी नहीं सकते, ये वाला पानी खाने में नहीं यूज़ कर सकते। तो अम्मी पहले कूलर भर के लाती हैं, फिर इतने बर्तन भरती हैं पानी के लिए, और पानी भी ना काफ़ी दूर से लेके आती हैं। सुबह भी लेके आती हैं, फिर शाम में लेके आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पानी तो खाने में यूज़ होता है, और पीने के लिए यूज़ होता है। बर्तन वगैरह धो लेते हैं दूसरे पानी से ही, और जिस टाइम फिर यूज़ करना हो बर्तन, तो फिर एक दफ़ा साफ़ पानी से वॉश कर लेती हैं। तो बड़े मसले होते हैं। और सिस्टर को अम्मी इस तरह का कोई काम नहीं करने देती। अम्मी कहती हैं कि मैं उसे नहीं बाहर से जाने देती, मेरी जब तक हिम्मत है मैं खुद ही करूँगी। फिर बच्चों को स्कूल लेके आना और छोड़ के आना, फिर लेके आना, फिर सबक पढ़ने जाते हैं, फिर लेके जाती हैं, फिर लेके आती हैं ट्यूशन, फिर जाना होता है, फिर वहाँ पे अम्मी का आना जाना होता है। तो मैं पूरा दिन रहती रहती हूँ, मैं कर भी कुछ नहीं सकती। मैंने कहा मैं और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं ना आपको पानी का कुछ ना कुछ करके दूंगी, या तो फिर जो साथ घर हैं उनके घर से पाइप ले आए और उनको बंदा बिल दे देता है, लेकिन इस तरह तो फिर करेगा कोई भी नहीं। तो मैंने कहा कि अगर बोरिंग हो जाए, क्योंकि अम्मी का एक घर अपना नहीं है, ये मेरे चाचू का घर है, तो अम्मी यहाँ पे रहती हैं। अम्मी का मेरी का अपना घर कोई भी नहीं है। पहले वहाँ मामू के घर के साथ एक घर खाली था, तो वहाँ पे रहते थे, फिर जब उनको ज़रूरत पड़ा तो वहाँ से आ गए, और ये वाला घर यहाँ पे रहते। लेकिन चाचू लोग कहते हैं कि आप ना अगर सारी ज़िंदगी भी यहाँ पे रहो तो आपको कोई निकालेगा नहीं। लेकिन ये है कि पानी का ये है कि मैंने अम्मी से कहा अगर आप चली भी जाएंगी तो पानी तो सदका जारिया होता है, सवाब होता है पानी किसी के उनको पिलाना और किसी को देना। तो मैंने कहा कि हम ना ये काम करेंगे कि पानी मैं बोरिंग आपको करवा के दूँगी इंशाल्लाह। और इस काम में आप लोगों ने मेरी बहुत मदद करनी है, आपने मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करना है, और ताकि एक अच्छी अर्निंग आ सके, और मैं अपनी अम्मी के लिए ये एक आसानी कर दूँ। और दूसरा मैंने अपनी अम्मी के लिए बाइक लेना है, और जिस पे अम्मी आ जा सकेंगी। चला तो नहीं सकती अम्मी, लेकिन ये है कि मेरा भांजा है छोटा, वो चला लेगा, और
امی کے لیے نا یہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ میری امی کی ایج کافی زیادہ ہے اور امی بہت بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی ہیں، دن بہ دن ویک ہوتی جا رہی ہیں، اور رات کو تو بہت زیادہ طبیعت خراب تھی امی کی، اور پھر انسان جب کچھ کر نہ سکے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں۔ لوگ میرے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، میرے ریلیٹیوز کرتے ہیں، جتنے بھی رشتہ دار سارے کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہ کرتا ہو، اور جو فیملی کے باہر کے ہیں، ظاہر ہے فیملی والے کریں گے تو پھر باہر والے بھی کریں گے، وہ بھی کرتے ہیں۔ ان کی باتیں نا دل کو لگتی ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ میں اپنی امی کے لیے کیا کرنا چاہتی ہوں اور یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہ یہ ولاگ کیوں بناتی ہے، اس طرح کے کام کیوں کرتی ہے۔ اب دیکھیں میں لڑکی ہوں، میں کہیں جا کے تو کام کر نہیں سکتی، گاؤں میں کوئی ایسا کام ہوتا نہیں ہے اور کہ بندہ کرے گھر میں بیٹھ کے کرے، اور میں یہ کام کر کے اپنے لیے بھی کر سکتی ہوں اور اپنی امی کے لیے بھی کر سکتی ہوں، لیکن وہ یہ بات نہیں دیکھتے، بس وہ یہ کہتے ہیں یہ چینل بند کر دے، بس یہ ویسی ہے ایسی ہے۔ میں نے کہا جس کا جو مرضی کہے، میں تو نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ میں اپنی امی کی ہر ضرورت کو پورا نہیں کر لیتی، میں نہیں چھوڑوں گی، اور انشاءاللہ میں اپنی امی کا گھر بناؤں گی اور اسی چینل سے بناؤں گی۔ باقی جس کا جو دل ہے کہتا رہے، اور چینل تو خیر میں کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی بند نہیں کروں گی، کیونکہ یہاں تک چینل کو پہنچنے کے لیے نا لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، بہت محنت لگتی ہے، اور میرے بھی 3-4 سال ہو گئے ہیں اور ابھی میں یہاں پہنچی ہوں، اور یہاں پہ پہنچ کے اب میں اپنا چینل بند کر دوں، اب ایسا تو نہیں ہوتا، اور نہ میں ایسا کرنے والی ہوں، کیونکہ میری امی کے حالات بہت بہت زیادہ خراب ہیں۔ آپ کو اکثر میں گھر دکھاتی بھی رہتی ہوں، امی کے نا سامنے برآمدہ بھی کوئی نہیں۔ اب پچھلے سال ان کا کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا تھا، پورا 1 سال گزرا ہے، وہ نہیں ٹھیک ہو سکا، اس سال وہ ٹھیک کروایا، وہ 1 ویک ہی چلا ہے، اس کے بعد پھر وہ خراب ہو گیا ہے۔ اب اس طرح کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ دیکھتا کوئی نہیں ہے کہ ان کی کیا ضرورت ہے، یہ کس وجہ سے کام کر رہے ہیں، یہ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں، ہم یہ تو دیکھیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا، انہوں نے بس اپنا وہی نکالنا ہوتا ہے، غصہ نکالنا ہوتا ہے، باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو جس کا جو دل ہے کرتا رہے۔ اس ٹائم دکھ لگتا ہے جب انسان سنتا ہے نا باتیں، دکھ لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن کر تو بندہ کچھ نہیں سکتا، لوگوں کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان کی جیسی سوچ ہے وہ ویسا ہی سوچیں گے تو وہ سوچتے رہیں، اور خود کو نہیں، میں کہتی ہوں اگر ہر انسان اپنے گربان میں جھانکے نا تو کوئی کسی پہ بات ہی نہ کرے۔ میں اس پنکھے کی بات کر رہی ہوں، برآمدہ ہے یہ، اور امی لوگوں کے پاس ایک ہی کمرہ ہے اور یہ چھوٹا سا برآمدہ ہے، تو یہاں پہ بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب یہاں پہ بھی پنکھا نہیں ہے، کپڑے وغیرہ پریس کر لیتے تھے، اور ابھی فی الحال یہاں پہ بہت گند بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ میرے چاچو لوگوں کی گندم بھی یہیں پہ پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے نا اپنا وہ جس میں ڈرم جو ہوتا ہے نا بڑا سا جس میں گندم رکھتے ہیں، تو وہ ان کا یہیں پہ، اور سارے بوریاں وغیرہ بھی رکھی ہیں ابھی، کیونکہ ابھی یہی دن ہوتے ہیں گندم کے، تو انہوں نے اس کو آج صبح واش کیا، باہر نکالا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ گندم ڈالیں گے، تو اس لیے نا برآمدے میں بہت زیادہ گند بنا ہوا ہے۔ تو میں یہی بات کر رہی تھی، میں نے اکثر فیملیز دیکھی ہیں جہاں پہ بیٹے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اپنی ماں باپ کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے، نہیں کر رہے ہوتے، ان کے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں اور وہ اپنی ضروریات خود پوری کرتے ہیں، بوڑھے باپ ہوتے ہیں وہ خود کام کرتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، لیکن میری امی مجھے کہتی ہیں کہ تم میری بیٹی نہیں تم میرا بیٹا ہو۔ اکثر امی مجھے کافی لوگوں کی مثال دیتی ہوتی ہیں کہ تم ان کے دیکھو بیٹے بھی نہیں کرتے لیکن جیسے تم میرے لیے کر رہی ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے اندر سے نا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چلو زیادہ نہیں نا تو تھوڑا بہت تو میں کر ہی لیتی ہوں اپنی امی کے لیے، تو لیکن بس یہی ہے کہ میں فی الحال تو بس یہ دو ہیں کہ میں اپنی امی کا بائک لوں گی، اور دوسرا میں اپنی امی کو بورنگ کروا کے دوں گی، اور اس کے لیے اب انشاءاللہ ریگولر ولاگز ڈالوں گی، تو ظاہر سی بات ہے تبھی ہوگا، اور اس میں نا آپ لوگوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دینا ہے، اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تبھی یہ ممکن ہے، یہ ہو سکے گا، اگر آپ لوگوں نے ساتھ نہ دیا تو نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ لوگ بھی نا میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ میری ویڈیوز زیادہ وائرل ہوں گی، زیادہ ویوز آئیں گے تبھی اچھی ارننگ بنے گی۔ یہ بات آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ہماری جو ارننگ ہوتی ہے نا یوٹیوب کی وہ ویوز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر ویوز اچھے ہوں گے تو ارننگ اچھی ہوگی، اگر ویوز ڈاؤن ہوں گے تو پھر ارننگ بھی نہیں ہوتی۔
تو یہاں پہ یہ رات کا ٹائم ہے اور میں بھنڈیا فرائی کر رہی تھی، فرائز بنائے تھے اور ساتھ میں بھنڈیا فرائی کر رہی ہوں۔ تو میں نے سوچا میں ساتھ ساتھ آپ کو اپنی روٹین بھی دکھاؤں گی اور آپ کے ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ اور بس میں نے یہ میرا بہت بہت ضروری کام ہے جو آپ سب نے کرنا ہے، میرے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ اب دیکھیں پانی کی جو بات ہے نا وہ تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اگر آپ لوگ میری ہیلپ کریں گے، میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور یہاں پہ پانی ہو جائے گا اس گھر میں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا نا۔ تو آپ لوگ بس اس کام میں ہیلپ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور بس یہاں پہ میں نے بھنڈیا بھی فرائی کر لی اور فرائز بھی بنا لیے تھے، اور میں آج ابھی ہسبینڈ بھی آ گئے تھے، وہ روز شام میں آتے ہیں اور صبح میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور میری میڈیسن تھی وہ ایک نہیں مل رہی تھی، وہ آج لے کے آئے تھے جو کہ مجھے ڈاکٹر نے کہی تھی، تو وہ مجھے ابھی انہوں نے دی ہیں، تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ ایک میں نے کریم بھی اپنے لیے منگوائی تھی۔ اچھا میں نا ابھی پچھلے دنوں مجھے میڈیسنز بہت زیادہ لے رہی تھی، تو میری اسکن پہ نا ہلکے ہلکے سے پمپلس ہو گئے تھے، تو جن کے نا تھوڑے بہت نشان رہ کے، تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی جو جیل ہوتی ہے یہ یوز کرنے سے نشان بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اگر پورز ہوں اور نشان چھائیاں جو بھی ہو نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ منگوائی ہے اور یہ بہت بہت کم لگتی ہے، بالکل مٹر کے دانے جتنی لگتی ہے، اور یہ ابھی نیو ہے، میں نے نہیں یوز کی، جب میں یوز کروں گی اچھا رزلٹ ہوا تو آپ کو بھی بتاؤں گی۔ بہت کم پرائز میں مل جاتی ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیجیے گا، اس کا نام میں نے منشن کیا ہوا ہے، وہاں پہ میں ڈیلی کی اپڈیٹ دیتی رہتی ہوں اپنی اسٹوریز میں، اور میں وہاں پہ بھی ولاگز اپلوڈ کرتی ہوں، تو وہاں پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بات کرنی ہو تو وہاں پہ آپ لوگ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو بس ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا، آپ سب بھی میری دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو زندگی رہی تو انشاءاللہ میں پھر آپ سے ملوں گی ایک اچھے سے نئے ولاگ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ۔ جی اللہ حافظ۔